أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے اصول بیان فرمائے۔ شروع سورت سے اب تک 5 اصول بیان فرمائے۔ کہا اگر لڑائی ہو جائے پھر کن کن چیزوں کا تم خیال رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب و کامران کر دے گا۔ ارشاد فرمایا لڑائی کے ہوتے ہوئے اللہ سے لڑائی مانگنی نہیں چاہیے، اگر آ جائے پھر ہمت نہیں چھوڑنا چاہیے، پھر ہمت اور کوشش کر کے میدان میں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ سورہ انفال اور سورۃ التوبہ دونوں کے مضامین جہاد کے متعلق ہیں۔ ارشاد فرمایا جب تم میدان کارزار میں جاؤ پھر پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کریں گے۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 3، جب اللہ تمہیں بلائے اور اسی طرح اس کا رسول ایسی شے کی طرف جس میں زندگی ہے فوراً قبول کر لیا کرو، پیچھے نہ ہٹا کرو۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، نہ ہی تم اپنے آپ سے خیانت کرو، اور تم اس کو جانتے بھی ہو کہ خیانت کتنا نقصان دہ ہے۔ نمبر 5 پر ارشاد فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا۔ ڈرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ سادہ لفظوں میں تقوی کہ اللہ سے ڈر جائے۔ کہا جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، کہا گناہ چھوڑے، اللہ کے خوف کی وجہ سے طاعات میں لگا، اللہ کی مہربانیوں کی وجہ سے بڑا کامیاب و کامران انسان ہے۔ کہا ڈرتا بھی رہے، امید بھی رکھے۔ اسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا الایمان، یہ جو ایمان ہے خوف اور امید کے درمیان میں ہے۔ کہا اللہ سے خوف بھی ہو، امید بھی ہو، میرا اللہ ناراض ہو گئے جہنم میں پھینک دیں گے، امید بھی ہو کہ بڑی ہی اللہ سے امید ہے ضرور میرا رب مجھے مقام رحمت بہشت عطا فرمائے گا۔ اسے ہی ارشاد فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا جناب تقوی کی تعریف کیا ہے؟ ارشاد فرمایا دل میں جو خیالات ابھرتے ہیں یہ عین شریعت کے مطابق ہوں، تیرے ہاتھوں سے تیرے اعضاء سے جتنے اعمال نکلیں عین شریعت کے موافق ہوں، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ ابنائے جنس تیرے ساتھ کے جو تیرے ساتھ ملنے والے انسان ہیں ان پر مہربانی والا معاملہ کرے، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ کہا اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے نکال دیں گے۔ انسان کی ایک سوچ سمجھ ہے کہ بڑا ہی پریشان رہتا ہے۔ مثال کے طور پر روزی کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور راستہ نکالتے ہیں۔ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا بھلا یہاں سے بھی روزی ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے بن جاتے ہیں
میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابی بتلاؤ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عمر کبھی خاردار راستوں پہ چلے ہو؟ کہا ہاں جی چلا ہوں۔ کہا کیسے چلتے ہو؟ کہا کپڑے سمیٹ کر، جسم سکیڑ کر چلتا ہوں، کئی کانٹوں کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ کہا یہی حال ہے تقوی کا کہ جیسے ہی زندگی گزارو اپنے کپڑے سمیٹ کر، جسم سکیڑ کر، کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، اللہ ناراض ہو گئے تو کیا بنے گا؟ فرمایا یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فیصلے کی چیز عطا کرے گا۔ حضرات صحابہ کرام نے میدان بدر میں یہی چیز تو پیش کی تھی، تقوی، عاجزی، اللہ کو بڑا ہی پسند آتا ہے۔ ارشاد فرمایا اخلاص، یہ تین چیزیں لے کر میدان بدر میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلے کی چیز دی، کہا آج تک اور قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے کہ حضرات صحابہ کرام گئے تھے، ان کے پلے کچھ نہیں تھا، ظاہراً یہ خالی ہاتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد اور نصرت فرمائی۔ یہ ہے فرمایا جو بندہ متقی بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ تقوی لمحہ لمحہ اپنے پیش نظر رہے، اگر تقوی سے ہٹے فوراً توبہ کر لے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، فلانا لمحہ تیری نافرمانی میں گزرا۔ ہمارے اکابرین میں گزرے حضرت خواجہ عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ، ابھی جو خانے وال کے حضرت خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب، ان کے والد محترم اکثر اپنی ہاتھ میں چھتری رکھا کرتے تھے، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، چھتری نہیں چھوڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا جناب گرمی میں تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی سایہ کر لیتا ہے، دھوپ کی تپش سے بچ جاتا ہے، سردیوں میں چھتری رکھنا سمجھ نہیں آتی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او ہو سمجھے نہیں، کہا یہ جو چھتری ہے تم نے تو سائے کے لیے سمجھی، حقیقت یہ ہے کہ جہاں میں سایہ حاصل کرتا ہوں یہ چھتری میں نے اس لیے رکھ رکھی ہے تاکہ اگر عورت سامنے آ رہی ہو تو میری بد نظری نہ ہو، میں اس کی وجہ سے بد نظری سے بچ جاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ بد نظری سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں اور محسوس کرتا ہے واقعی میرا رب میرے ساتھ راضی ہے کہ جس نے مجھے بد نظری سے بچا لیا۔ بڑی فکر اور محنت کی ضرورت ہے۔ جب آدمی محنت کرتا ہے من جدہ وجدہ، ایک نہ ایک دن پا ہی لیتا ہے، کوئی مشکل نہیں، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، راستے اللہ ہی نکالتے ہیں۔ جیسے ابھی عرض کیا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہتے کیسے ہوگا؟ فرمایا کوئی مشکل نہیں، دین تو اللہ نے بڑا ہی آسان کر رکھا ہے۔ پھر انہی کے بارے میں ملتا ہے جب اتنی تگ و دو کرتے تھے پھر اللہ نے انعامات بھی بڑے عطا فرمائے۔ کہا مکبر تکبیر کہہ لیتا، امام صاحب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ لیتے تو یہ تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہوا کرتے تھے۔ ایک صاحب نے سوال کیا جناب آپ ذرا ٹھہر کر امام صاحب کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا بھائی آپ کا تو ایمان بنا ہوا ہے، کیفیت بنی ہوئی ہے، میں ذرا ٹھہر جاتا ہوں، اللہ سے التجا کرتا ہوں، میرا رب میرے سامنے بیت اللہ شریف کرتے ہیں، میں تب تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ یہ تقوی کی برکات ہے۔ آدمی جب اللہ کا بن جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں کر ہوتا ہے؟ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں، آدمی محنت کرتا رہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو
اور اسی طرح تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں، نیت کیسی ہے، وہاں تو اس چیز کے سودے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کہا جس طرح کے اعمال کرو گے، جیسے نیت کرو گے، کل کے سبق میں عرض کیا اللہ فرماتے ہیں جیسے بندہ میرے بارے میں خیال کرتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فیصلے کی چیز عطا فرمائے گا۔ حضرات صحابہ کرام کے پاس یہی تقوی ہی تو تھا، پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، کہا آدھی حکومت پر تو حقیقتاً ان کی حکومت تھی، باقی جو آدھی حکومت تھی وہ ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ اللہ نے ایسی مضبوط رعب والی حکومت عطا فرمائی۔ کہا فائدہ کیا ہے؟ پہلی چیز کہا تقوی جو آدمی اختیار کرتا ہے 3 فائدے اسے ملتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ایک فیصلے کی چیز اسے عطا فرما دیتا ہے، دوسرے نمبر پر یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جس کے لیے بڑے وظائف اگر فکر لگ جائے کہ مجھے قبر میں جانا ہے، حساب دینا ہے، تو شاید نیند بھی اس کو نہ آئے۔ کہا یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملتا ہے اکثر آنسو رہا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا جناب بڑا روتے ہو جبکہ اللہ کے نبی نے تو تمہیں فرما دیا عثمان میرا فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، جو مرضی کرتا رہے عثمان جنت میں جائے گا۔ فرمایا کرتے تھے قبر کی رات سے بڑا ہی ڈر لگتا ہے، قبر کی رات سے بڑا ہی ڈر لگتا ہے، کیا بنے گا جب قبر میں جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے، یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نمبر 3 جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے یغفر لکم، تم کو اللہ بخش دے گا۔ بخشنا یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اختیار میں ہے، جسے چاہتے ہیں معافی کا پروانہ عطا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اقراری رہنا چاہیے، انکاری نہیں بننا چاہیے۔ ایک وقت ضرور آتا ہے اللہ سے یہ اپنے گناہ بخشوا ہی لیتا ہے، گناہ مٹوا ہی لیتا ہے، فیصلے کی چیز لے ہی لیتا ہے۔ محنت کرتا رہے، مانگتا رہے، من جد وجدہ، ضرور مل جاتا ہے۔ آخر میں فرمایا اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہو، واللہ ذو الفضل العظیم، یاد رکھو تمہارا رب بڑے فضل والا ہے، بڑا ہی فضل۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ کہتے محنت تو کم کی اجر زیادہ مل گیا۔ یہ ہماری زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں آدمی کتنی محنت کر لے گا لیکن اجر ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے، مقام رحمت، بہشت، اور اسی طرح اللہ کی زیارت، رسول اللہ کی زیارت، انبیاء کی زیارت، یہ جتنے انعامات مل رہے ہیں یہ سارے کے سارے فضل ہی سے تو ملیں گے۔ تو فرمایا جیسے نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ ہم سب کو علم ہے کیسی نماز ہے، اللہ سے مانگے یا اللہ میری نقل کو اصل بنا دے، اس میری نقل کو اصل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نقل کو بھی اصل بنانے پر قدرت ہے، جو مٹی کو سونا، سونے کو مٹی بنانے پر قدرت رکھتا ہے وہ اس نقل کو اصل بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا، تعلق رکھنے والا، محبت رکھنے والا بنائے، دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔
یا اللہ دشمن کے حملے بڑے ہی تیز ہیں، مولا کریم مہربانی والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے، یا اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ یا اللہ جس طرح حضرات اکابرین نے زندگیاں گزاری، یا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایسے ہی یا اللہ شریعت کے مطابق زندگی بنانے گزارنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔